بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کہانی سنانے سے پہلے آج آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکیں۔ شریفہ نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنے بیوہ بیٹی کو دے دیا تاکہ اس پر سر کی چھت رہے، لیکن جب اس کے بیٹے طاہر کو پتہ چلا تو اس نے بہت وائولہ مچایا اور غصے میں شریفہ کو اتنا مارا کہ اس کے گولے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کہنے لگا بہن سے جائیداد واپس لے کر دو ورنہ اسے بھی مار دوں گا۔ جب یہ سب بہن نے دیکھا تو اس نے جائیداد طاہر کے حوالے کی اور اماں کو لے کر ایک جھونپڑی میں رہنے لگی، اور وہاں در در کی وجہ سے شریفہ کے کراہنے کی آوازیں آتی تو لوگ طاہر کو بددعائیں دے کر گزر جاتے۔ اور یوں ہی کچھ دن تکلیف کے بعد شریفہ دنیا سے چلی گئی تو اس کی بہن بھائی کو بتانے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح لرز گئی، کیونکہ وہاں پر فون شریفہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ طاہر نے چونک کر ماں کی جانب دیکھا اور زمین پر پڑا ہوا فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ لائن کٹ چکی تھی، دوسری جانب سے کوئی نہ بولا۔ طاہر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ اس نے ماں کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے اب زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ طاہر نہ سمجھی کہ عالم میں ماں کو دیکھتا رہا۔ آخرکار اس کے چہرے پہ بیزاری ابھری۔ کیا بات ہے ماں، کیا تھا فون پر جو تو اتنا صدمہ لے بیٹھی ہے؟ وہ رونے پیٹنے لگ گئی۔ ہوا کیا ہے بہن، کہیں پھر سے تو اسپتال نہیں پہنچ گئی؟ طاہر کے لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ شریفہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب شاکی نظروں سے دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ طاہر کو مزید برا لگ گیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر سے یہی سوال کیا تو شریفہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکتے ہوئے اسے بتایا، تیری بہن کے میاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے اسی کی اطلاع دینے کے لیے اس کے سسرال سے فون آیا تھا۔ طاہر یکدم چونک گیا۔ اطلاع واقعی بری تھی۔ اس کے چہرے پر بھی افسوس پھیل گیا، حالانکہ وہ کسی بھی طرح ایک ذمہ دار بھائی نہیں تھا۔ شریفہ کو معلوم تھا بیٹی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اب وہاں جانا ہی پڑے گا۔ اس نے اٹھ کر اپنی چادر اٹھائی، منہ پر پانی کے 2 چھپاکے مارے اور بٹوے میں سے ٹٹول ٹٹول کر 2000 روپے نکال لیے۔ اس کے پاس بس یہی جمع پونجی تھی۔ طاہر کی نکھیوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ بولا۔ بیٹی کا گھر گاؤں میں تھا، ان لوگوں کو بس سے وہاں جانا تھا۔ جاتے ہوئے کم از کم 5 گھنٹے لگ گئے۔ جس وقت شریفہ بیوہ بیٹی کے سسرال میں پہنچی وہاں جیپ آہو بکا کا منظر تھا۔ صحن میں چارپائی رکھی ہوئی تھی اور بس شریفہ کا ہی انتظار ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار آ کر مردہ داماد کا چہرہ دیکھ لے تو اسے دفنا دیا جائے۔ شریفہ تھکے تھکے قدموں سے جنازے کے قریب جا پہنچی۔ قریب ہی اس کی بیٹی جنازے سے لگی رو رہی تھی۔ شریفہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بیٹی کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماں کا سہارا ملا تو بیٹی اور زیادہ رونے لگی۔ شریفہ نے ایک دکھ بھری نظر پاس کھیلتی ہوئی اس کی 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں پر ڈالی جن کے سر سے ان کا باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، مگر اللہ کے آگے کس کا زور تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنازے کو اٹھا لیا گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ شریفہ بڑی مشکل سے بیٹی سنبھالتی رہی۔ وہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک تو ہوتا سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جو ہی اگلا روز آیا شریفہ کو بیٹی کے سسرال والوں کے تیور بدلے بدلے سے دکھائی دینے لگے۔ وہ جہاں بیٹھتی وہاں سے وہ لوگ اٹھ جاتے۔ کسی سے بات کرنا چاہتی تو کوئی جواب نہ دیتا۔ شریفہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ غم تو سب کا برابر کا تھا۔ اگر ان کا بیٹا مرا تھا تو شریفہ کا داماد بھی تھا، مگر آخرکار یہ سب کیا تھا؟ بلی تھیلے میں سے باہر آ ہی گئی۔ جب سوئم کے بعد شریفہ نے واپسی کا ارادہ کیا وہ اپنی چادر اوڑھ رہی تھی جب اس کی بیٹی کی ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ جا رہی ہو بہن؟ اچھا کیا، اب یہاں رکھا ہی کیا ہے، مگر جاتے ہوئے اپنی نحوست کی پوٹلی کو بھی ساتھ لیتے جانا۔ اچھا بھلا جوان بیٹا تھا میرا جسے کھا گئی، اور بدلے میں دیا کیا؟ 3 بیٹیاں۔ کون ان کی ذمہ داریوں کی گٹھریوں کو پالے اور بڑا کرے اور پھر ان کی شادیاں کرے اور لاکھوں کا جہیز بھی دے؟ ہمارے اندر تو اتنی سکت نہیں ہے۔ اپنی بیٹی اور اس کی بیٹیوں کو یہاں سے لے جاؤ، ہمارے پاس انہیں پالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ شریفہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے ایک نظر دیکھا، سہمی ہوئی بیٹی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ یقیناً ساس نے پہلے ہی سے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا۔ شریفہ نے کچھ کہنا چاہا کہ یہ گھر اس کی بیٹی کا بھی ہے اور اس میں اس کا حصہ ہے، مگر اس کی سمدھن ایک چالاک عورت تھی اور بدتمیز بھی۔ ان سب نے مل کر شریفہ اور اس کی بیوہ بیٹی کو شوہر کے مرنے کے تیسرے ہی دن تینوں معصوم بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دیا۔
شریفہ بیٹی کو لے کر بس میں آ کر بیٹھی تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ طاہر ناک منہ چڑھاتا ہوا مسلسل باتیں سنا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا گھر میں پہلے ہی غربت ہے اور ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، ایسے میں ایک بیوہ بہن اگر آ کر بیٹھ گئی تو گھر کے اخراجات چلانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ شریفہ نے اسے خدا رسول کے واسطے دے کر خاموش تو کروا دیا، مگر وہ جانتی تھی یہ خاموشی صرف گھر جانے تک محدود ہے۔ طاہر بچپن سے ہی بدتمیز تھا اور اب تو جب سے گھر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آئی تھی وہ ویسے ہی کسی کی کچھ نہ سمجھتا تھا۔ اوپر سے انہیں گھر میں بیٹھی ہوئی بہو کا بھی خیال تھا اور ان کا خیال سچ ثابت ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے بیٹی کے ساتھ گھر میں قدم رکھا سامنے کھڑی بہو کی تیور ہی چڑھ گئی۔ لو امان نہ صرف خود آئی ہیں بلکہ ان مصیبتوں کو بھی ساتھ لے آئی ہیں۔ بھلا بتاؤ اپنا کھانا پورا نہیں ہوتا کہ اب ان کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے پڑیں گے؟ بھلا کوئی لینڈ لارڈ ہے طاہر جو ماں انہیں ساتھ لے آئی ہے؟ شریفہ کی بہو نے باتیں سنانی شروع کر دی۔ شریفہ خاموشی سے بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ اس نے بیٹی سے کہا کہ وہ طاہر اور اس کی بیوی کے منہ نہ لگے، مگر آخر ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا کس طرح ممکن تھا؟ طاہر کی بیوی نے اپنی نند کو نوکرانی سمجھ لیا۔ اس نے گھر بھر کے کام اس کے حوالے کر ڈالے اور خود سارا دن چارپائی توڑتی رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے چین نہ تھا۔ وہ آتے جاتے اسے تانے سناتی کہ وہ ان پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ طاہر بھی آتے جاتے بس یہی ایک بات کہتا کہ بہن کے آنے سے اس کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شریفہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر کچھ نہ کر پاتی۔ اس کی بیٹی دن رات آنسوؤں کے ساتھ روتی رہتی۔ جوانی میں اس کے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شریفہ نے رشتہ دیکھنے کی کوشش کی مگر ایک تو غربت اور دوسرا تین بیٹیوں کا ساتھ شریفہ کی بیٹی کے لیے کوئی مناسب بر نہ مل سکا۔ اب شریفہ جانتی تھی کہ اس نے ساری زندگی بھائی کے در پر بیٹھ کر ہی گزارا کرنا ہے۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی مگر اس کا کوئی حل اسے بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے اسے دن رات کھانا شروع کر دیا۔ ایک روز جب ایک کپ ٹوٹنے پر شریفہ کی بہو نے اس کی بیٹی کو بے دریغ باتیں سنائی، یہاں تک کہ اس پر پڑا ہوا جوتا بھی اٹھا کر اس کی جانب اچھال دیا، تب شریفہ کا دل بری طرح سے دکھ گیا، اتنا کہ اسے اپنے سینے میں بائیں جانب درد سا محسوس ہونے لگا۔ وہ بے اختیاری اپنے سینے کو پکڑ کر نیچے کی جانب جھکتی چلی گئی۔ ماں کی حالت دیکھ کر بیٹی دوڑ کر اس کے قریب آئی مگر بہو نخوت سے سر جھٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ بیٹی ہی شریفہ کو لے کر کسی نہ کسی طرح قریبی سرکاری ہسپتال میں پہنچی، جہاں پتہ چلا کہ شریفہ کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ سرکاری خرچے پر شریفہ کا علاج کچھ دن چلتا رہا۔ طاہر ایک بار آیا اور پھر کام کاج کا بہانہ کر کے دوبارہ اس نے اسپتال کی شکل بھی نہ دیکھی۔ شریفہ کی بیٹی اپنی ماں کا خیال رکھتی اور 3 چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ ہسپتال میں ہی پڑی رہتی۔ کچھ دن بعد جب شریفہ تھوڑی بہتر ہوئی تو اسپتال والوں نے چھٹی دے دی اور وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر آ گئی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اسے پتہ تھا جتنے دن وہ ہسپتال میں رہی ہے کسی نے نہ اس کی خبر لی اور نہ ہی اس کی بیٹی کی۔ اسے پتہ تھا جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی اس کی بیٹی کے اوپر زمین مزید تنگ ہو جائے گی۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی اس بیوہ بیٹی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اور اگر کچھ تھا تو وہ صرف اس کا واحد مکان تھا جو اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اس کے نام کیا تھا۔ مگر وہ جانتی تھی کہ طاہر کسی بھی صورت میں یہ مکان اپنی بہن کے نام نہیں ہونے دے گا۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا چوری چھپے ہی کرنا تھا۔ ایک صبح جیسے ہی طاہر گھر سے نکلا شریفہ نے اپنی چادر اوڑھی اور اپنی چادر میں گھر کے کاغذات دبوچے۔ گھر سے نکل گئی، اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس کا رخ پٹواری کے گھر کی جانب تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ وہاں بیٹھی زمین کے کاغذات اپنی بیٹی کے نام کروا رہی تھی۔ پٹواری نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر دی اور فائل بنا کر اس کے ہاتھ میں دے دی، جس کے مطابق اب وہ مکان شریفہ کی بیٹی کا تھا۔ شریفہ نے فائل ہاتھ میں اٹھائی اور چادر سے اچھی طرح سے چھپا لیا۔ اس پوری کارروائی میں سے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ پٹواری اس کا پرانا جاننے والا تھا، اس لیے اس کا کام جلدی ہو گیا، ورنہ عام طور پر ایسے کاموں میں مہینوں لگ جایا کرتے ہیں۔ شریفہ مکان کے منتقلی کے کاغذات چادر میں دبوچے جس وقت گھر میں داخل ہوئی، شام کا اندھیرا پھیلنے سا لگا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ چونک سی گئی۔ گھر کے صحن میں غیر معمولی رش جمع تھا، ننگ دھڑنگ بچے کھیلتے پھر رہے تھے اور کئی پکوانوں کے پکنے کی خوشبو ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ شریفہ چونک سی گئی، کل ہی تو طاہر نے گھر میں ہنگامہ مچا رکھا تھا کہ روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔
تو پھر آج یہ طرح طرح کے کھانے کس طرح پک رہے ہیں، اور وہ بھی کس لیے؟ تبھی شریفہ چونک سی گئی۔ سامنے کھیلتے بچوں میں سے ایک بچے پر اس کی نظر پڑی تو اسے اندازہ ہوا گھر میں کون آیا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ اس کی بہو کے میکے والے آئے ہوئے تھے۔ ساری بہنیں اپنے بچوں کو یہاں تک کہ اپنے شوہروں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ شریفہ کو افسوس ہوا آج سارا دن اس کی بیٹی کو جانوروں کی طرح کام کرنا پڑا ہوگا۔ گھر کی حالت انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ شریفہ نے فائل کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ کیونکہ اس کی نظر پڑی تو انہوں نے شریفہ کو سلام کیا، مگر اکثر نے تو سلام کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ شریفہ چاہتی تھی کہ جلد از کاغذات کی فائل اندر کمرے میں پہنچا دے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے تک پہنچ پاتی اچانک وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کچن کے عین سامنے والی چارپائی میں اس کی بہو کا بھائی بیٹھا تھا، نشئی اور ذہنی طور پر اب نارمل شخص، جسے شاید زبردستی کاٹن کا سفید سوٹ پہنا کر وہاں بٹھایا گیا تھا۔ مگر چونکنے والی بات یہ تھی کہ شریفہ کی بہو اندر سے اپنی نند کو پکڑے باہر لا رہی تھی، اور اسے اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑا رکھا تھا۔ شریفہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ تبھی اس کی بہو کی ایک بہن لپک کر شریفہ سے ٹکرائی۔ ارے مبارک ہو خالہ، ہماری بہن نے آپ کے گھر کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا ہے۔ ہم اپنے بھائی سے آپ کی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تاکہ اس بیوہ بیچاری کو سکون کا سانس آئے۔ شریفہ پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس کی بہو کا بھائی کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا، شادی جیسی ذمہ داری کیسے نبھاتا۔ اس وقت بھی اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ شریفہ یکدم آگے بڑھی اور اس نے اپنی بہو کو زوردار دھکا دیتے ہوئے اپنی بیٹی سے دور کر دیا۔ سارے ماحول میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کیا کر رہی ہو اماں؟ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے پتا تھا آپ کے آنے سے پہلے یہ کام نہ ہوا تو آپ لازمی روڑے اٹکائیں گی۔ اس مصیبت کو یہاں رکھ کر آپ نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ اگر اس کی شادی ہو رہی ہے تو شکر ادا کریں، کم از کم ایک چھت تو ملے گی نا اسے۔ طاہر ایک کونے سے غصے میں پنکارتا ہوا باہر نکلا تھا۔ شریفہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا منہ نوچ لے۔ وہ اپنی بہن کو مصیبت اور بوجھ کہہ رہا تھا۔ اس کی بیٹی سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ شریفہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یکدم مڑ کر مضبوط لہجے میں بولی، تم میں سے کسی کو اس کے چھت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ماں زندہ ہے اور میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس گھر سے اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ میں نے یہ گھر اپنی بیٹی کے نام کر دیا ہے۔ شریفہ کی بات سنتے ہی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب سے زیادہ بری حالت تو طاہر کی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ طاہر نے ماں سے سوال کیا تو اس نے سینے سے لگائی ہوئی فائل یکدم طاہر کے سامنے پٹخ دی۔ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں میں، آج ہی میں نے اس مکان کے کاغذات اپنی بیٹی کے نام بنا لیے ہیں۔ اب یہ مکان تیری بہن کا ہے، جسے تو ہر وقت تانے دیتا تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ اب تو اس کی منتیں کر کے وہ تجھے یہاں پر رکھے۔ شریفہ کے لہجے میں بے حد دکھ تھا۔ طاہر نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی اور اسے پڑھتے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ شریفہ خوش تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو بچا لیا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اچانک ہی طاہر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل زور سے زمین پر پٹ گئی اور زور سے دھاڑا۔ میں نہیں مانتا ان کاغذات کو، اور نہ ہی یہ مانتا ہوں کہ اس گھر میں بہن کا کوئی حصہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی اور اسی وقت یہ مکان اس سے واپس نہ لیا تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا، اور ساتھ میں اسے بھی۔ طاہر کے منہ سے جو گالیاں نکلنا شروع ہوئیں تو رکنا محال ہو گیا۔ طاہر کی بیوی بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دے رہی تھی اور ہاتھ نچا نچا کر دونوں ماں بیٹیوں کو باتیں سنا رہی تھی۔ اس نے طاہر کا غصہ اتنا بڑھایا کہ اچانک وہ آگے بڑھا اور لکڑی کے چولہے میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی لکڑی اٹھا لایا۔ اس کا رخ اپنی ماں کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا یا شریفہ اپنا دفاع کرتی، اس نے بڑی سی لکڑی اٹھا کر شریفہ کی کمر میں دے ماری۔ شریفہ پہلے ہی بیماری کے ہاتھوں کمزور ہو چکی تھی۔ لکڑی کا لگنا تھا کہ ایک زوردار چٹاخ کی آواز آئی اور شریفہ کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ وہیں زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے دردناک چیخیں نکل رہی تھیں، مگر طاہر تھا کہ اس کا غصہ ابھی تک ختم نہ ہوا تھا۔ اب اس کا رخ اپنی بہن کی جانب تھا۔ وہی ڈنڈا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے چیختا ہوا کہہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس مکان کو واپس اس کے نام کیا جائے، ورنہ اپنی بہن کو بھی جان سے مار ڈالے گا، اور اس کی تینوں بیٹیوں کو بھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کی ایک چھوٹی بیٹی کو دبوچ لیا
اب تو اس کی بہن کی جان پر بن آئی۔ اس نے جلدی سے کاغذات اٹھا کر طاہر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ جہاں دستخط کروانے ہیں کروا لے، وہ بخوشی مکان طاہر کے نام کرتی ہے۔ طاہر نے ڈنڈی پھینکی اور اسی وقت دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پٹواری کو لے کر گھر واپس گھس رہا تھا۔ شریفہ کو اس کی بیٹی نے گھسیٹ کے ساتھ چارپائی پر ڈالا تھا، مگر ہر حرکت کے ساتھ شریفہ کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلتی تھی۔ اس کی کولہے کی ہڈی بری طرح سے تڑک گئی تھی اور وہ ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گئی تھی، مگر طاہر نے ان دونوں ماں بیٹیوں کی جان اس وقت چھوڑی جب اس نے ایک سادہ کاغذ پر اپنی بہن کا انگوٹھا لگوا لیا اور پٹواری سے کہہ دیا کہ جلدی وہ ایسے کاغذات بنوا لے جس کی مدد سے ماں کی تمام تر جائیداد صرف طاہر کے حق میں جائے گی اور پوری زندگی اس کی بہن یا اس کے بچوں کا جائیداد پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ طاہر چیختا چلاتا گھر سے نکل گیا تو اس کی بیوی آدم کی وہ تب تک چلاتی رہی جب تک اس نے شریفہ اور اس کی بیٹی کو مجبور نہیں کر دیا وہ اپنا سامان باندھ کر گھر سے کہیں دور نکل جائیں۔ شریفہ کی بیٹی نے اپنے کچھ کپڑے اور ماں کا کچھ سامان ایک گٹھری میں باندھا اور ساتھ گھر سے رکشے والے کو بلا لائی۔ اس نے درد سے تڑپتی ہوئی ماں کو رکشے میں ڈالا اور قریبی سرکاری ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے ٹوٹے ہوئے جوڑ کا معائنہ کیا جو کہ بہت ہی بری حالت میں تھا۔ ہسپتال میں پہلے ہی مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے آپریشن کے لیے ایک مخصوص تاریخ دے دی، مگر شریفہ اور اس کی بیٹی کو آسان خطا ہو گئے کیونکہ دی جانے والی تاریخ آنے میں بھی پورا 1.5 مہینہ باقی تھا۔ اس 1.5 مہینے کے دوران شریفہ زندہ بچتی یا نہیں اس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ شریفہ کی بیٹی کھینچ کھینچ کر اس کو اسپتال سے واپس لے آئی۔ اب اس کے پاس نہ تو رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ ہی کوئی اور جگہ۔ رکشے والے کو ان پر تھوڑا رحم آیا تو اس نے انہیں بستی سے تھوڑا باہر ایک کھلے میدان میں اتار دیا جہاں خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ خانہ بدوش تو وہاں سے جا چکے تھے مگر ان کی جھونپڑیاں ابھی تک باقی تھیں۔ رکشے والا چلا گیا تو شریفہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ ان میں سے ایک جھونپڑی میں اپنا سامان رکھ لے تاکہ کم از کم ان کے سر پر ایک چھت ہو۔ کھانے پینے کا بندوبست بھی کہیں نہ کہیں سے اللہ کر ہی دے گا۔ اس کی بیٹی نے ایسا ہی کیا اور بڑی مشکل سے کھینچتی ہوئی ماں کو اندر لے جا کر فرش پر ڈال دیا۔ شریفہ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی سے بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ شریفہ کی بیٹی کچھ دیر تو خاموش بیٹھی رہی اور پھر بیٹیوں کو نانی کے پاس چھوڑ کر جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ جاننے والوں کے گھروں سے کچھ پیسے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر جب واپس لوٹی تو آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے ماں کو کچھ کھانا کھلایا مگر درد سے تڑپتی ماں کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اس کی ماں زیادہ وقت زندہ نہیں رہنے والی، مگر جینا تو بہرحال تھا ہی۔ شریفہ کی بیٹی کچھ رقم لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے لے آتی جن سے ان کا گزر بسر ہو جاتا، مگر شریفہ کے کولہے کا جوڑ بے حد خراب ہو چکا تھا۔ اس کی پوری ٹانگ سوج گئی تھی اور اس کی ہر طرح کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت بخار میں تپتی رہتی، یوں لگتا تھا بس وہ چند دن کی مہمان ہے۔ اس کی درد میں کراہتی ہوئی آوازیں سن کر اس سے پاس سے گزرنے والے اندر آتے تو دنگ رہ جاتے۔ شریفہ کی حالت دیکھ کر انہیں بے حد افسوس ہوتا کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے ماں اس حال میں ایک جھونپڑی میں پڑی تھی۔ آپریشن کی تاریخ آنے میں کچھ وقت باقی تھا مگر شریفہ اتنا انتظار نہ کر سکی۔ ایک روز جب اس کی بیٹی صبح کام کاج پر جانے کے لیے جاگی تو اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر درد کی کیفیت تھی۔ وہ لپک کر اپنی ماں کے قریب آئی مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ شریفہ کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں اور وہ مر چکی تھی۔ شریفہ کی بیٹی نے کانپتی انگلیوں سے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی ماں کو بچانے کی اس کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی تھیں۔ وہ کافی دیر تک جھونپڑی میں روتی رہی مگر اسے آخرکار ماں کو دفنانے کا انتظام تو کرنا ہی تھا۔ وہ عورت تھی، اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً جھونپڑی سے باہر نکلی اور اس نے اپنے بھائی طاہر کے گھر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھائی کے گھر کے سامنے موجود تھی۔ وہ جانتی تھی اندر جاتے ہی سب سے پہلے اسے یہی سننے کو ملے گا کہ وہ پیسے مانگنے آ گئی ہے، مگر آخر اس نے ہمت کر کے گھر کا کھلا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھ دیا۔ اسے عجیب سی حیرت ہوئی، پورے گھر میں برتن بکھرے ہوئے تھے، گندگی انتہا کی تھی اور اندر سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شریفہ کی بیٹی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی اور کمرے کے پاس پہنچتے ہی وہ چونک سی گئی۔ سامنے چارپائی پہ ایک لاغر سا وجود پڑا تھا جس کے منہ سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شریفہ کی بیٹی نے آگے بڑھ کر دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ وہ اس کا بھائی طاہر تھا۔ طاہر نے جب بہن کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اس کی بہن نے غور کیا تو پتہ چلا طاہر کو فالج ہو چکا ہے اور وہ جوانی میں ہی 100 سال کا بوڑھا انسان دکھ رہا تھا۔ ابھی وہ بھائی کے سرہانے کھڑی ہی تھی کہ اچانک اس کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ اپنی نند کو دیکھتے ہی وہ چونک سی گئی، پھر ایک دم وہ آگے بڑھی اور روتے ہوئے طاہر کی بہن کے پیروں میں گر گئی۔ ہمیں معاف کر دو، جس دن سے تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر سے نکالا ہے، اس دن سے مصیبتوں نے ہمارا راستہ دیکھ لیا ہے۔ تمہارے بھائی کو اچانک فالج آ گیا ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ گھر میں فاقوں کا راج ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی ماں سے کہو ہمیں معاف کر دے، طاہر کو معاف کر دے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ طاہر کی بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے دل کے ساتھ اپنے بھائی اور اس کی بیوی کو بتایا کہ معاف کرنے والی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس کے کفن دفن کے لیے ہی یہاں پر آئی تھی۔ طاہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر اب اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ شریفہ کی بیٹی نے غیروں کی مدد سے ماں کو دفن کروایا۔